لوگ کہیں کہ شکر ہے دھرتی پہ بوجھ تھا چلا گیا، وہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی، وہ آپ کی کامیابی نہیں ہوگی۔ بس جو روڈ پہ کھڑا ہوا ہے یا جو روڈ پہ جا رہا ہے، ہم نے اس کو ہارن دینا ہے، اس نے تو کہیں جانا نہیں ہے، وہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے سڑک پہ کھڑا ہوا ہے۔ بھائی آپ کیوں پینک ہو رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، اٹس می مہوش چودھری، اور آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں وہ ٹاپک ہے ہمارا کہ واٹ از سکسیس، کامیابی کیا ہے، ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں، کامیابی کے میننگز کیا ہیں، اور ایکچوئل میں کامیابی کیا ہے، اور کامیابی کے جو ہم نے الفاظ نکالے ہوئے ہیں، جو کامیابی کو ہم جس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی ہی وہ کامیابی ہے۔ تو اس لیے آج میں نے کافی سوچا کہ ہم کس ٹاپک پہ بات کریں۔ تو چونکہ ہر بندہ جو ہے کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کامیابی حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، تو اس لیے بہت سوچنے کے بعد یہ ٹاپک میرے مائنڈ میں آیا کہ میں کیوں نہ اپنے جو خیالات کا اظہار ہے وہ اس ٹاپک پہ کروں کہ واٹ از سکسیس، کامیابی کیا ہے۔ ہم ایکچولی میں کامیابی جس چیز کو سمجھ رہے ہیں، کیا واقعی ہی وہ ہماری جو سوچ ہے وہ کامیابی سے منسلک ہے، کیا واقعی ہی ہم کامیاب ہو رہے ہیں، یا ہم اس کامیابی کے چکر میں اس جو ہم نے کامیابی کے میننگز بنا لیے ہیں اس کے چکر میں ہم ناکامی کی طرف تو نہیں جا رہے، ہم کہیں دلدل میں تو نہیں پھنستے جا رہے، کیا ہم دنیاوی چیزوں کی وجہ سے ہم آخرت کی جو کامیابی ہے اس سے محروم تو نہیں ہو رہے۔ اس لیے آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اور کامیابی ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب صبح صبح ہم گھر سے نکلے ہیں، ہم نے آفس جانا ہے، اسکول کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، تو ہم بڑا ایک ٹائم لیمٹ سیٹ کرتے ہیں کہ میرا جو گھر سے آفس تک یا کالج تک کا ڈسٹینس ہے وہ 15 منٹ کا ہے، 10 منٹ کا ہے، میں طے کر لوں گا ایزیلی۔ تو ہم اس ٹائم ڈیوریشن کو مائنڈ میں رکھ کے ہم گھر سے نکلتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ہر انسان گھر سے نکلا ہوا ہے، اس نے آفس جانا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی جانا ہے، تو تھوڑا سا رش ہو سکتا ہے، سچویشن ایسی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے راستے میں، تو آپ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو غلطی ہماری ہے کہ ہم اس ٹائم ڈیوریشن کو سیٹ کر کے ہم گھر سے نکلتے ہیں، اور جب راستے میں رش کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم لوگ پینک ہو جاتے ہیں۔ پینک ہوتے تو بس ہم نے ہارن پہ ہاتھ رکھ دینا ہے، ہارن پہ ہاتھ رکھ کے بس ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ سامنے والا تو شاید خوشی سے کھڑا ہوا ہے، اس نے تو کہیں جانا نہیں ہے، اور ہمارے راستے کو وہ روک کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑی ایک مطلب کریٹیکل سچویشن اور بڑی ایک ذہنی جو ہے نا وہ تناؤ کا ہم لوگ شکار ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بس جو روڈ پہ کھڑا ہوا ہے یا جو روڈ پہ جا رہا ہے ہم نے اس کو ہارن دینا ہے، اس نے تو کہیں جانا نہیں ہے، وہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے سڑک پہ کھڑا ہوا ہے۔ بھائی آپ کیوں پینک ہو رہے ہیں؟ اور اگر ہم نے بائی چانس اس کو ہارن دے کے اس کو تنگ کر کے اس نے تھوڑا سا راستہ دے دیا، ہم اس سے آگے نکل گئے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں جی ہم نے تو کامیابی حاصل کر لی، اس بندے سے ہم لوگ آگے نکل گئے، اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، رش سے ہم آگے نکل آئے، تو ہم اس کو کامیابی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں جو ہے وہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی کی وجہ بن جاتے ہیں۔ آپ کو بعض دفعہ کچھ کام آپ نے کرنا ہے تو آپ نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن کوئی ایسا بندہ آتا ہے، آپ کا کوئی ریلیٹیو، کوئی دوست یا کوئی اجنبی آ جاتا ہے، لیکن وہ آپ کے کام سے منسلک ہو جاتا ہے اور آپ کی وہ پرابلم دور کر دیتا ہے، اور آپ اس پرابلم سے نکل کے کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر آپ اس بندے کو بھول جاتے ہیں جس نے آپ کو سہارا دیا ہوتا ہے، آپ کی وہ پرابلم حل کرنے میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تو آپ اس بندے کو بھول جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں جی میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے بڑا مارکا مار لیا ہے اور بس اب میں ہی کامیاب انسان ہوں اس دنیا میں۔ تو یہ بھی آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری جو آج کل کی یوتھ ہے، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ کامیابی سمجھتی ہے ان کے نیچے ایک بڑی گاڑی ہے، ان کے جو ہے پاس کریڈٹ کارڈز ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس میں جو ہے وہ بلینز روپیز پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو وہ کامیابی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور بڑا ان میں ایک ایگو، ایٹیٹیوڈ، اس طرح کا ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا چینج ہو جاتا ہے۔ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہے کہ بس جو کچھ ہے میں ہوں، میرے پاس گاڑی، بنگلہ، پیسے سب کچھ ہے، اور میں ہی ایک کامیاب انسان ہوں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جب آپ دیکھیں موت برحق ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ جب آپ کو خدا نخواستہ آپ کو آج موت آ جاتی ہے، ابھی آ جاتی ہے، ایک دن بعد آ جاتی ہے، موت لکھی اس نے آنا ہی آنا ہے، مجھے بتائیں کیا پیسے وہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے؟
کیا گاڑی آپ کی قبر میں جائے گی؟ کیا وہ بینک بیلنس آپ کے ساتھ جائے گا؟ وہ گھر آپ کے ساتھ جائے گا؟ مجھے بتائیں۔ نہیں، ہم نے خالی ہاتھ ہم آئے ہیں اور خالی ہاتھ ہی ہم نے جانا ہے۔ تو ہم اس کو کامیابی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں بہت بڑا جو ہے نا وہ بزنس مین ہوں، میں بہت کامیاب انسان ہوں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس یہ دولت ہے، یہ شہرت ہے، وہ ان لوگوں سے پوچھیں، اور وہ لوگ خود بھی سوچیں کیا وہ لوگ کامیاب ہیں؟ کیا ان کی لائف میں کچھ سکون ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ بالکل بھی ذہنی جو ہے سکون ان کو نہیں ہوگا، ذہنی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ وہ کسی نہ کسی ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، کسی نہ کسی پرابلم کا وہ شکار لازمی رہتے ہیں، چاہے وہ ان کی گھریلو ان کے مسئلے ہوں، چاہے ان کے وہ آفس کے مسئلے ہوں، لیکن کسی نہ کسی وہ مسئلے کا شکار لازمی رہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں چین نہیں ہوتا۔ آپ ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو دیکھ لیں، مریم کو دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، کہ ان کے پاس دولت کی کمی ہے؟ کیا ان کے پاس محلوں کی کمی ہے؟ کیا ان کے پاس بینک بیلنس کی کمی ہے؟ کیا ان کے پاس گاڑیوں کی کمی ہے؟ بالکل نہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن کیا وہ کامیاب ہیں؟ کیا وہ اس سکون میں ہیں؟ کیا ان کو ذہنی اور مینٹلی اور فزیکلی کیا وہ ریلیکس ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں، ہم نے کامیابی کے مطلب میننگز ہی کیوں نکال لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، بڑی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اور ہم لوگ کامیاب ہیں۔ ہم نے کیوں کامیابی کے میننگ غلط کر دیے؟ اور یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں پائی جاتی ہیں؟ ہم نے ان چیزوں کو کیوں اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے؟ جبکہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ دوسروں کو کمتر سمجھنا، دوسروں کو ویلیو نہ دینا، اپنے سے نیچے سمجھنا، ایگو میں رہنا، ایٹیٹیوڈ میں رہنا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہم بہت غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ایکچوئل میں یہ دنیا فانی ہے، اس نے تباہ ہونا ہے۔ یہاں ہم ملینز بلینز جتنے بھی امیر ترین کیوں نہ ہو جائیں، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ ہم نے اس دنیا سے صرف ایک کفن، ایک سفید کفن ہم لے کر جائیں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہیں جن کو تو کفن بھی نصیب نہیں ہوا، جو کفن بھی ساتھ لے کے نہیں گئے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو پھر کیوں ہم کیوں اس جو ہے وہ اس غلط فہمی کا، خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہم نے یہاں پہ بڑے بڑے امپائر کھڑے کر لیے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں لے لی ہیں، بینک بیلنس بنا لیا ہوا ہے، برانڈڈ چیزیں یوز کر رہے ہیں، برانڈڈ ہر کپڑا ہمارا ہوتا ہے، اور ہم ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کامیاب لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی سوچ کو چینج کرنا ہے، اپنی آنے والی نسل کو چینج کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کے مائنڈ میں یہ جو کانسیپٹ ہے کامیابی کا اس کو چینج کرنا ہے ہم نے، اور بتانا ہے کہ جو کامیابی کے میننگ ہم لوگوں نے نکالے تھے وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کسی کا سہارا بننا، کسی کی کامیابی کی وجہ بننا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے اس کو جتانا نہیں ہے۔ کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی کو حل کریں، اس کی مسکراہٹ کی وجہ بنیں، اس کی خوشیوں کی وجہ بنیں آپ، یہ ہوگی کامیابی۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ سب کچھ یہیں پہ چھوڑ جائیں گے۔ اگر آپ نے اچھا اخلاق رکھا، اچھا بیہیویئر رکھا ہوا اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے آس پڑوس کے ساتھ، اپنی کمپنی، آپ کی کمپنی میں جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ، اپنے جو فیملی فرینڈز ہیں ان کے ساتھ آپ نے اگر اچھا رویہ استعمال کیا ہوگا، تو جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے رہیں گے، وہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے اور آپ نے اپنا بیہیویئر، اپنا رویہ اس طرح کا رکھا ہوا ہو کہ لوگ کہیں کہ شکر ہے دھرتی پہ بوجھ تھا چلا گیا، وہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی، وہ آپ کی کامیابی نہیں ہوگی۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ اس طرح کی باتیں کریں؟ آپ نے صرف اپنی دنیاوی چیزیں نہیں سنوارنی، آپ نے اب اس دنیا میں رہ کے آپ نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ یہ پیسہ آپ کے کام نہیں آئے گا، یہ ایگو، یہ ایٹیٹیوڈ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ کے کام آپ کا رویہ، آپ کی خوش اخلاقی، آپ اب جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کتنا مخلص تھے، کتنا ان سے پیار کرتے تھے، کتنی ان کی پریشانیاں حل کرتے تھے، کتنی ان کی مدد کرتے تھے، یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں
लोग आपको किस तरह देखते हैं, कितनी वैल्यू देते हैं, ये चीज़ आपके काम आएगी। जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे तो आपकी आखिरत संवरेगी, वो कामयाबी होगी। हम दौड़ में लगे हुए, हमने रेस लगाई हुई है कि हमने ये जो हमारे आगे जा रहे हैं इनको हमने कुचल के हमने इनको पीछे छोड़ना और हमने खुद आगे बढ़ना है। हम इस रेस में लगे हुए हैं, एक दूसरे को हराने में और उससे आगे बढ़ने की रेस में हम लोग लगे हुए। ये कामयाबी नहीं है। खुदारा जागें आप लोग, अपना माइंड सेट करें, अपना माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि कामयाबी दूसरों की खुशी में खुश होना, दूसरों को खुशियाँ देना, अगर कोई ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरी करना, कोई मज़दूर अपनी, देखिए कहा जाता है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी दे दो, किसी का हक ना खाना, उसको उसके काम से बढ़ के उसको मुआवजा दो, वो खुश होकर आपको दिल से दुआ देगा, वो आपकी होगी कामयाबी। लोग आपको दुआओं में याद रखें, लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें, वो होगी कामयाबी। बड़े एम्पायर खड़ा कर लेना, बड़ी बड़ी जॉब्स हासिल कर लेना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाकर बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में बंगले बना के उसमें रहना, ये कामयाबी नहीं है। आप यकीन माने, आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करके देखें, आप किसी मददगार, कोई मदद का तलबगार है उसकी मदद करके देखें, आप किसी की खुशी की वजह बन के देखें, जो उसके दिल से दुआ निकली होगी, आप उस दिन खुद जो है ये फील करेंगे, महसूस करेंगे कि आप कितने खुश किस्मत हैं और आप कितने खुश हैं, और ये आपकी कामयाबी होगी। तो अब से पहले हमने जो कर लिया सो कर लिया, आगे इस चीज़ पे ज़रूर सोचिएगा कि क्या हम वाकई कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या हमने अपने अंदर नेगेटिविटी को बिठा के अपने अंदर हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं। इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिएगा और अपने बच्चों के माइंड में ये चीज़ें बिठाइएगा कि बेटा कामयाबी किसको कहते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेना कामयाबी नहीं होती है। तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इस तरह के मज़ीद टॉपिक जो हैं वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करते रहेंगे जो आपके लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। तो अभी अपनी होस्ट महविश चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।